میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کبھی آپ پرانے عہد نامے کو پڑھیں اور ہسٹری میں جائیں تو بنی اسرائیل میں ایک ایسا دور آیا، یہ غالباً 168 قومیم سے 164 قومیم کے درمیان ہے، کہ ابنس چہارم، انتاکس چہارم نے، افناز نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور بڑی سختی جو ہے بنی اسرائیل کی آگے، اور یہ لمبی سٹوری ہے۔ وہاں پر جب تک اس کا تسلط رہا تو بنی اسرائیل کے لیے بڑا مشکل، عبادت کرنا بند اور شریعت پڑھنا بند اور ختنہ کروانا بند، اور یہ سارا مشکل تھا، اور اس نے ہیکل کو بھی ناپاک کر دیا۔ پھر اس کے مد مقابل متتیہ کاہن اور اس کے بیٹوں نے کئی بڑے عرصہ تک جو ہے وہ بیابان کے اندر جو ہے نوجوانوں کو تیار کیا، پھر اس کا مقابلہ کیا اور یروشلم کو آزاد کروایا انتاکس چہارم سے۔ تو ان کو جو لقب ملا وہ تھا مکابی، اور مکابی کے میننگ ہے ہتھوڑا گروپ، یہ مکابی جو تھے، تو یہ بھی اپنے لوگوں کے لیے لڑتے اور جنگ کرتے تھے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کے زمانے میں بھی کچھ لوگ اٹھے جو مذہبی گروپ سے ہٹ کر سیاسی گروہ تھے، اور وہ اپنے لوگوں کو، اسرائیل کو اور یہودیوں کو رومیوں کے تسلط سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ اس میں اس نویسی کے دنوں میں یہودا گلیلی اٹھا ہے، اور پھر ایک شخص کا نام تھیوداس ہے، اس کا گروپ تھا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سارے سیاسی گروہ تھے جن میں نے آپ کو بتایا ہے اپنی قوم کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ڈاکو ہیں یا بدکار ہیں، یہ حکومت کے خلاف کام کرنے والے تھے، یا حکومت کے جو پلٹن ان کی ہوتی تھی، سپاہیوں کی، ان کو لوٹتے تھے یا پھر ان کو قتل کرتے تھے، قتل و غارت کا کام کرتے تھے، اور حکومت ان کو سمجھتی تھی کہ یہ غدار ہیں اور حکومت کے مد مقابل کھڑے ہونے والے ہیں، لہذا ان کو پکڑ کر جو ہے وہ سزا دینا ضروری ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، حکومت ان کو باغی سمجھتی تھی، یہ حکومت کے خلاف ہیں، یہ رومی جو سپاہی ہیں ان کے خلاف ہیں، یہ ان کو قتل کرتے ہیں اور ان کو لوٹتے ہیں، اس لیے حکومت نے کہا کہ اس کو صلیب دیا جائے، اور یہ مناسب جانا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب یہ دونوں یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے ہیں تو یاد کریں پہاڑ پر کتنی صلیبیں ہیں اس وقت؟ 3۔ کتنی صلیبیں تھی؟ 3۔ ایک یسوع مسیح کی صلیب ہے اور 2 اس کے دائیں اور بائیں صلیبیں تھی۔ تو یاد کریں یہ تینوں کی جو موت ہے صلیب پر، وہ فرق ہے۔ جو ایک ڈاکو کی ہے جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا، وہ گناہ سے مر رہا ہے، دیٹ مین گناہ کی طرف سے مر رہا ہے، اور جو درمیان میں ہے صلیب یسوع مسیح کی، وہ گناہ کے لیے مر رہا ہے، تیرے اور میرے گناہ کے لیے۔ اور دوسرے ڈاکو کی صلیب جو یسوع مسیح کا انکاری ہے، تو وہ گناہ میں مر رہا ہے۔ ذرا نوٹ کیجئے، تینوں جو صلیب پر مر رہے ہیں، اور تینوں کی کیفیت اور جو ہمیں چیز نظر آتی ہے، جس ڈاکو نے یسوع مسیح کو قبول کیا وہ گناہ سے مر رہا ہے، گناہ کی طرف سے مر رہا ہے، اور یسوع مسیح گناہ کے لیے مر رہے ہیں، اور جو ڈاکو انکاری ہوا وہ گناہ میں مر رہا ہے۔ ہم آگے بڑھے تو یہاں پر بڑی خوبصورت باتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو ڈاکو ہے، جب ڈاکو تانا دینے لگا ہے تو وہ کہتا ہے آپ بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ تو دوسرے شخص نے، دوسرے بدکار نے، دوسرے ڈاکو نے اس کو جھڑکا ہے، ڈانٹا ہے۔ اور ذرا دیکھو کہ یسوع مسیح کے لیے اس ڈاکو کے اندر کس قدر جو ہے وہ نفرت ہے، کس قدر وہ یسوع مسیح کو تانے دے رہا ہے۔ اور دوسرے ڈاکو کو دیکھو، اس کے اندر یسوع مسیح کے لیے کس قدر یہ محبت پیدا ہو گئی، کس قدر اس کے اندر یہ چاہت پیدا ہو گئی، اور وہ اس کو ڈانٹ رہا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈاکو نے اس کو ڈانٹا ہے اور یہ کہا کہ ہم جو کچھ کر چکے ہیں ہماری سزا ہمیں مل رہی ہے،
اور یہاں پر لفظ لکھا ہے ہماری سزا تو واجبی ہے، اور انگلش کے ورژن میں یہاں پر جسٹلی آیا ہے واجبی کے لیے، جسٹلی، کہ جو ہماری سزا ملی ہے ہمارا انصاف ٹھیک ہوا ہے، ہمیں بے انصافی کی سزا نہیں ملی، ہمیں انصاف کی سزا ملی ہے، ہماری سزا جو ہے وہ واجبی ہے، وہ کہتا ہے۔ تو یہاں پر وہ اپنا اعتراف کر رہا ہے، اپنا اقرار کر رہا ہے، اور وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کے بارے میں وہ کہتا ہے اس نے کوئی برا کام نہیں کیا، اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا، اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ تو خوبصورت بات اس ڈاکو کی ہے کہ اپنا اقرار کر رہا ہے، اپنے کاموں کو مان رہا ہے، اپنے گناہوں کو مان رہا ہے، اور یسوع مسیح کے بارے میں خوبصورت بات کر رہا ہے کہ یہ بے گناہ ہے، اور یہ معصوم ہے، اور یہ لا خطا ہے، اور یہ بے خطا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑی خوبصورت بات ہے، یہ تو ہمیں پرستش نظر آتی ہے کہ یسوع مسیح کو لا خطا کہتا ہے، بے گناہ کہتا ہے، معصوم کہتا ہے، پاک باز کہتا ہے، یسوع مسیح کو یہ کہتا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت پرستش وہ مسیح کی کر رہا ہے کہ یسوع مسیح کی معصومیت کی بات کرتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں پرستش میں جو اس نے کہی، وہ یسوع مسیح کو بحیثیت بادشاہ قبول کر رہا ہے۔ تو یسوع مسیح کے بارے میں دو باتیں اس نے کی ہیں کہ یہ بے گناہ ہے، یہ بے خطا ہے، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا، اور دوسری بات جو کی ہے کہ یہ بادشاہ ہے۔ اور اس سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے کہ اس نے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ خوبصورت پرستش ہے، یسوع مسیح کو بادشاہ مانا ہے، یسوع مسیح کو لا خطا مانا ہے، بے گناہ مانا ہے۔ یہ خوبصورت پرستش کی عمدہ مثال آپ دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو اس نے کی ہے یسوع مسیح کو بادشاہ مانا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں یسوع مسیح کو، یسوع تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی میری بہن، یہاں بڑی خوبصورت ترتیب ہے اس کلمے کے اندر۔ اس کلمے کے اندر دعا کی آپ خوبصورت ترتیب جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اس نے اپنا اقرار کیا ہے، پہلے اس کو احساس ہوا ہے کہ ہماری زندگی ٹھیک نہیں، ہمارے کام ٹھیک نہیں، ہماری باتیں ٹھیک نہیں، اس نے اقرار کیا ہے، مانا اپنے کاموں کو۔ اور دوسری بات اس نے یسوع مسیح کے بارے میں کی ہے، یہ پرستش ہے۔ پہلے اقرار کیا، پھر پرستش کی ہے، پھر کہا یسوع بے گناہ ہے، پہلے اقرار کیا اپنا، پھر کہا یسوع بادشاہ ہے، اور یسوع مسیح کی بادشاہی کا تذکرہ کیا، اور تیسری بات پھر درخواست کی ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے مجھے یاد کرنا۔ بڑی خوبصورت دعا کی ترتیب ہے، پہلے توبہ کی ہے، اقرار کیا ہے، گناہ کا احساس ہوا ہے، پھر پرستش کی ہے، اور جو پھر ہے درخواست ہے۔ تو اس روشنی میں ہمیں اپنی دعائیہ ترتیب کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ تیری اور میری دعائیہ ترتیب کیسی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر جب یہ باتیں ہوئی ہیں تو یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح کے ساتھ رہنا عمدہ بات ہے۔ یسوع نے کہا تو میرے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ رہنا عمدہ بات ہے، یسوع مسیح کے ساتھ رہنا زبردست بات ہے، آنریبل بات ہے، بابرکت بات ہے، فتح مندی کی بات ہے، شادمانی کی بات ہے، یسوع مسیح کے ساتھ رہنا۔
और फिर यीशु मसीह ने उससे ये कहा है कि यीशु मसीह ने उससे कहा है कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये जो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ ना, आज तू मेरे साथ आज फिरदौस में होगा, इसके हवाले से मुफस्सरीन ने दो ख्याल पेश किए हैं। किसी ने कहा है, नंबर एक तो ख्याल यह है कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा, और इब्रानी में यहां पर आज के लिए हय्योम लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। योम के साथ शुरू में हे लगा हुआ है, हय्योम, जिसका तर्जुमा किया जाता है आज। तो एक ग्रोह का ख्याल है कि यीशु मसीह ने उसको कहा तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा, लिहाजा मरने के बाद वो यीशु मसीह के साथ था। तो कुछ का ख्याल ये है दूसरे ग्रोह का कि यीशु मसीह ने उसको कहा, जब ये कहा कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो कुछ का ख्याल ये है कि मैं आज तुझसे कहता कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के जो वादे हैं वो हां के साथ है, और वो वादों के पीछे खड़ा है, और वो वादों को पूरा करता है। फिरदौस के हवाले से अगर हम बात करें तो ये अरबी जुबान का लफ्ज है फिरदौस, और फरोजुल लुगात ने इस लफ्ज का जो तर्जुमा किया है इस लफ्ज का, वो है बाग, गुलजार, गुलशन, बहिश्त और जन्नत। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाग के लिए यहां पर, या तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है गन, बेगन, और जो बेत है हरूफे जार है, और गन जो है इब्रानी में बाग को कहते हैं। और गान और गन ये दोनों तरह से इस्तेमाल हुआ है, और साथ यहां पर बेगन के साथ यहां पर जो है वो ऐदन लगा हुआ है, जिसको हम बाग ऐदन कहते हैं। यहां पर इब्रानी में जो है वो ऐदन लगा हुआ है, बेगन ऐदन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो लफ्ज है फिरदौस इस्तेमाल हुआ, यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसका तर्जुमा नहमिया की किताब उसके दूसरे बाब की 8वीं आयत में शाही जंगल किया गया है। इसी लफ्ज का नहमिया की किताब दूसरा बाब 8वीं आयत, इसका तर्जुमा शाही जंगल किया गया है, जिसका तर्जुमा यहां पर फिरदौस है, इब्रानी जुबान के इस लफ्ज का तर्जुमा। और गजल और गजलात की किताब चौथा बाब 13वीं आयत, और वाइज की किताब दूसरा बाब 5वीं आयत में इसी लफ्ज का तर्जुमा जो है वो बाग किया गया है। और इसके बारे में मुफस्सरीन का ख्याल है कि जो यानी फिरदौस का जो लफ्ज है फारसियों के यहां ऐसे बाग की तरफ इशारा था जिसके चारों तरफ चार दीवारी हो, और दरवाजा लगा हुआ हो, गेट लगा हुआ हो, यानी वो मुकफ्फल बगीचा हो, और उसमें बड़े खूबसूरत पौधे हों, फलदार पौधे हों और फूलदार पौधे हों, और बड़ा वो तरो ताजा हो और खुशनुमा हो। तो ऐसे बाग की जो कैफियत है, ऐसे बाग की जो तस्वीर है, उसको फिरदौस कहा जाता है फारसियों के मुताबिक, जो फल से और फूलों से भरी हुई हो, और खुशनुमा पौधे हों, और चार दीवारी जो है उसके चारों तरफ हो, और दरवाजा लगा हो। तो मुकफ्फल बगीचा एक लफ्ज यूज हुआ है गजल की किताब में, मुकफ्फल बगीचा, ऐसा बगीचा जिसको चार दीवारी है और गेट लगा हुआ है और ताला लगा हुआ है, उसको मुकफ्फल बगीचा कहा गया है। तो फारसियों के यहां फिरदौस के जो है ऐसी सेंस रखता है, ऐसा बाग जिसके चारों तरफ चार दीवारी है और ताला लगा हुआ है, और पौधे फलदार हैं और फूलदार हैं और खुशनुमा हो, उसको फिरदौस कहते हैं। एक और जो सेंस यहां से ली गई है, कुछ मुफस्सरीन ने इसको इस तरह से बयान किया गया है
کہ جب بادشاہ اپنے خاص الخاص بندہ سے کوئی راز کی بات کرنا چاہتا تھا تو وہ بادشاہ جو ہے اس اپنے ساتھی کو، دوست کو، رازدار کو اس باغ میں لے جاتا تھا اور اس سے وہ اپنا راز جو ہے شیئر کرتا اور اپنا جو خیال ہے اس کے ساتھ بانٹتا تھا۔ تو یہاں جو فردوس ہے اس کے اندر ایسی ہی سینس ہے، لیکن خوبصورت بات جو ہے، فردوس جو ہے اچھی جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے اور وعدے کی جگہ ہے جہاں پر ایماندار جائیں گے۔ اور بائبل کی ٹرم میں جو فردوس ہے، کسی نے کہا کہ ابراہم کی گود کا نام بھی اسی کو دیا گیا ہے۔ اب فردوس کے حوالے سے مختلف جو ہیں تبصرے ہیں اور اس کے بارے میں ایک لمبی گفتگو ہے، لیکن میں شارٹلی بتانا چاہتا ہوں۔ بائبل کے اندر اس کا جو تذکرہ ہے کوئی غالباً 3 دفعہ یہ لفظ یوز ہوا ہے، فردوس کا مکاشفہ کی کتاب میں اور پھر کرنتھیوں کے خط میں یوز ہوا ہے، اور یہ ابھی ہم نے جو تلاوت کیا لوکا کے انجیلی بیان میں یوز ہوا ہے۔ تو کچھ علماء کا خیال ہے کہ فردوس جو ہے پہلے یہ زمین کے نیچے تھا اور یسوع مسیح جب موئے ہیں، دفن ہوئے ہیں اور پھر وہ ادھر گئے ہیں فردوس میں، اور پھر جب وہ آسمان پر چڑھے ہیں اور وہ قیدیوں کے ساتھ لے گئے ہیں تو فردوس کو بھی ساتھ ہی وہ لے گئے ہیں، اور اب کہا جاتا ہے کہ فردوس جو ہے وہ آسمان پر ہے، بلکہ اس کے بارے میں بائبل یہ بتاتی ہے کہ تیسرے آسمان پر ہے۔ تو میں نے بڑا اس کو فردوس کو بڑا شارٹلی اور کلوز کر کے بیان کیا ہے تاکہ ہم اس پر جو ہے وہ زیادہ وقت اس پر سپینڈ نہ کریں۔ تو بڑی باتیں سیکھنے والی ہیں، تو یاد کریں یہ جو کلمہ ہے اس میں سے ہمارے لیے کیا ہے۔ پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کلمہ بتاتا ہے کہ جو صلیب کی باتیں ہیں یا صلیبی کلمات ہیں یہ فضل کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ کلمہ بتاتا ہے صلیبی کلمات یا صلیبی باتیں جو ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ خداوند کو ہماری فکر ہے، یہ بتاتا ہے۔ اور یہ کلمہ یہ بتاتا ہے کہ آخری وقت میں بھی توبہ کے چانس ہیں، آخری سانسوں کے وقت بھی کوئی تبدیل ہو سکتا ہے، آخری لمحات میں بھی کوئی خداوند یسوع مسیح کو قبول کر سکتا ہے۔ ایک دو اور باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے حاصل کلام کے طور پر ہیں، کہ یہ کلمہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہے سنہدرین میں یسوع مسیح کی پیشی ہوئی اور باتیں ہوئی بادشاہ کے حوالے سے، پیلاطس کے سامنے پیشی ہوئی اور باتیں ہوئی بادشاہ کے حوالے سے، لیکن کسی کو اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے۔ یہ ڈاکو جو یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر لٹکا ہوا ہے، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بادشاہ ہے، اس نے اس کو بادشاہ مان لیا اور یہ سچ مان لیا کہ واقعی حقیقت میں بادشاہ ہے۔ مذہبی لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئی اور جو مصلوب کرنے والی حکومت کے سپاہی ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آئی، تو اس ڈاکو کو سمجھ آ گئی کہ یہ بادشاہ ہے، اور وہ اس کو بطور بادشاہ پیش کرتا ہے کہ یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، اور یہاں پر یسوع مسیح کو بطور بادشاہ اور پھر یسوع مسیح کو لا خطا جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ تو ایک ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، پہلے وہ اپنا اقرار کرتا ہے، قبول کرتا ہے، پھر وہ پرستش کرتا ہے، پھر وہ درخواست پیش کرتا ہے، اور اس کلمے سے ہم جو دعا کا سٹائل ہے اور انداز ہے یہ بھی سیکھتے ہیں۔ اور کسی نے کہا یہ کلمہ بتاتا ہے ڈاکو کو جو چینج کیا، یہ یسوع مسیح کا آخری شاگرد ہے زمینی خدمت میں۔ شاگرد تو ابھی بھی یسوع مسیح کے بن رہے ہیں، اس کو قبول کر رہے ہیں، لیکن زمینی خدمت میں یہ یسوع مسیح کا آخری شاگرد ہے۔ اور یہ کلمہ سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح نے شاگردیت کا کام آخری سانس تک جاری رکھا۔ اب اپیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے بھائی میری بہن، اس فضل کو رسیو کرنا ہے جو صلیب سے جاری اور صلیبی کلمات کے تھرو ہم تک پہنچ رہا ہے، اور اس فکر کے لیے شکر گزار کرنا ہے جو خداوند ہمارے لیے رکھتا ہے۔ پطرس کے خط میں لکھا ہے اپنی فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔
اور یہ کلمات بتاتے ہیں کہ خداوند ہماری فکر کرتا ہے، اور یہ کلمات بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح کو بادشاہ ماننا ضروری ہے، پھر ہم فردوس حاصل کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کو خداوند ماننا ضروری ہے، پھر ہم فردوس حاصل کر سکتے ہیں، اور یسوع مسیح کے بغیر فردوس حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے، تاکہ اچھی جگہ پر جائیں، خوبصورت جگہ پر جائیں، اور زندگی کی جگہ پر جائیں، ہمیشہ کی جگہ پر جائیں، فردوس میں جائیں۔ کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔